اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی رحمت، نعمت اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ خداوند عالم کے تمام کرم میں ایک کرم یہ بھی ہے کہ اس نے اس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا۔ وہ شیطان جو کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ شیطان جو کہ ہم سے کھلی ہوئی دشمنی کا دعویٰ کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک، خاتم علیہ السلام سے لے کر قائم علیہ السلام تک اس شیطان نے انسانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اور ابھی بھی پہنچا رہا ہے۔ لیکن دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ اگر شیطان ماہ رمضان میں قید ہے، پھر بھی وہ کون سی وجہ ہیں جس نے ہمیں گناہ کرنے پہ مجبور کیا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم پھر بھی گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ پھر بھی ہماری غیبتیں نہیں رک رہی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ شیطان نے جو ہمیں گناہ کرنے کی عادت دلائی ہے، وہ جو گناہ کرنے میں لطف اس نے ہمیں دلایا ہے، اس لطف نے ہمیں گناہ کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب ہم گناہ کریں اور گناہ کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ شیطان کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ شیطان اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، عقل ہمارے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے، تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، تمام مخلوقات سے بہترین بنایا ہے۔ تو جب اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے بہترین بنایا ہے تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کریں، ہم اسفل السافلین کی منزل پہ نہ جائیں، بلکہ خداوند عالم نے جس احسن تقویم کی منزل پہ ہمیں خلق کیا ہے، ہم اس بات کو ثابت کریں کہ ہم واقعی اس احسن تقویم کی منزل کے حقدار ہیں۔ اپنے گناہوں کی وجہ، اپنے گناہوں کی الزامات شیطان پر ڈال کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس نے کیا غلطیاں کی ہیں، کون کتنے پانی میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا کی ہے، جو کہ اس نے اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ لہٰذا اپنے گناہوں کے لیے وکیل نہ بنے، دوسروں کے گناہوں کے لیے جج نہ بنے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کے لیے جج بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اچھے انسان ہیں، ہم یہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جب کوئی دوسرا ہمارے سامنے وہی غلطی کر دیتا ہے تو ہم اس کو لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس کو بری نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں کے اعمال پر دھیان دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ دھیان دیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تنقید دوسروں پہ کرنے کے بجائے اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ سب سے زیادہ آج جو شب ہے، شب قدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کیونکہ آج کی شب قسمت لکھی جانی ہے۔ ان تمام شبوں میں 18 سے لے کر 27 تک ہماری قسمت لکھی جاتی ہے۔ کسی ایک شب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، لہٰذا دوسروں پہ توجہ نہ کریں، ہم اپنے اوپر توجہ کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں اور اس بات پہ توجہ کریں کہ خداوند عالم کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں ہمارے گناہ بالکل نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے ہماری نگاہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ہماری رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے۔ کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہاری بدعمالی اور تمہاری دولت دونوں ایک ساتھ چلنے لگے تو اس وقت چونک جانا۔ تو اگر ہمارے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہے، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے گناہوں میں بھی کمی نہیں ہو رہی ہے، اس وقت ہمیں چونک جانا چاہیے، اس وقت ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ آپ سب اس شب قدر کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور زیادہ سے زیادہ شب قدر کو جاگ کر اور عبادت میں گزارنے پر ہمیں دھیان دینا ضروری ہے، کیونکہ جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی شب کو احیا کیا جائے، یعنی جاگ کر گزارا جائے۔ آج کی شب 27ویں کی شب 18
20ویں، یہ ساری شب جو ہیں 18 19، یہ ساری شب ہیں، ان شبوں کو جاگ کر گزارا جائے اور عبادت میں گزارا جائے. ٹھیک ہے، تو خداوند عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بن سکیں اور اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے وقت ہماری آنکھوں میں شرمندگی نہ ہو. اور خداوند عالم جب ہم سے ہمارے نامہ اعمال پوچھے تو ہمارے نامہ اعمال اللہ کرے کہ دائیں ہاتھ میں ہوں، بائیں ہاتھ میں نہیں. الہی آمین. اسی دعا کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. آپ کی دعاؤں کے طالب ثنائے زہرا عابدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.